بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انڈیا اور پاکستان کے آپس میں ریاستی تعلقات اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن نواز شریف کا دوست سجن جنڈال ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ کبھی وہ نواز شریف سے مری میں آ کے ملاقاتیں کرتا ہے، کبھی براہ راست جاتی عمرہ پہنچتا ہے، اور اب ایک عام خبر جو ہے وہ بھارتی ایک وفد کے حوالے سے ہے، اور یہ وفد اس وقت کیا رائے ونڈ جاتی عمرہ کے اندر موجود ہے، مزید کون کون لوگ شامل ہیں، یہ عام خبر کہاں سے آئی ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ عمران خان کی رہائی یا پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ آگے چلتے ہی رہے گا۔ بند کمرہ جو اجلاس ہے وہ بلا لیا گیا ہے، یعنی ان کیمرہ اجلاس اور بند کمرہ اجلاس ایک طلب کر لیا گیا ہے شرائط دستور کی عام عمارت میں، اور بات ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہے۔ عمران خان کا اصل بیان جو آیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹیمپریچر جو ہے وہ ابھی مزید وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن خاص طور پر مجھے جس چیز کی زیادہ ٹینشن ہے، آج خیبر پختونخوا کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو جس طریقے سے پارا چنار کا جو علاقہ ہے وہاں پر اس کو بند کیا گیا، اور وہاں آپ کو علم ہے کہ تقریباً 85 سے 90 دن ہو چکے ہیں، کوئی آمد و رفت نہیں ہے، اور حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے، خیبر پختونخوا کے جو ترجمان ہیں حکومت کے بیرسٹر سیف نے، کہ یہ کل تک معاملہ حل ہو جائے گا، فریقین دستخط کریں گے، بنکر جو ہے وہ توڑ دیے جائیں گے، اسلحہ واپس ہو جائے گا، تو لہذا معاملات کو سیٹل کر لیا گیا۔ لیکن آج جو ایڈیشنل آئی جی ہیں کراچی کے، انہوں نے کہا ہے کہ راستہ کھول دیں جو مظاہرین ہیں ان کو، ورنہ ہم آپریشن کریں گے اور ہم یہ کریں گے، یہ دھمکیاں۔ اور دوسری طرف جو ایک کالعدم جماعت تھی اور اب ایک نئے نام سے سامنے آئی ہے، وہ بھی مسلسل جو ہے وہ ان لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں جو اپنے مطالبات کے لیے اس وقت احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو ریاست ہے شاید وہ اسی طرح کے معاملات کے اندر قوم کو مزید تقسیم کرنے کا جو عمل ہے اس کی حوصلہ افزائی شاید فرما رہی ہے۔ بہرحال اللہ کرے یہ مسئلہ کل تک حل ہو جائے۔ اب عمران خان کا جو اصل بیان ہے نا تفصیلی، وہ اب آیا ہے۔ پہلے جس کے پاس بھی تھا یہ بیان ٹکڑوں کے اندر تھا، جو عمران خان کے اب ٹویٹ پہ ایکس اکاؤنٹ سے جو شیئر کیا ہے، یہ پہلے آپ سمجھیں، جس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کو خاص طور پر انہوں نے بڑا ٹارگٹ کیا ہے۔ اچھا، ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ 2025 اس قوم کے لیے حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ رجیم چینج کے بعد ملکی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی، کاروبار بند ہو رہے ہیں اور نیا سرمایہ آنے کے بجائے صنعت کار اپنی انویسٹمنٹ نکال رہے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ معیشت کی اس بدحالی کی 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ 4 میں سے ایک انہوں نے کہا، ملک میں قانون کی حکمرانی، رول آف لا کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ملٹری کورٹ سے سویلینز کے ٹرائل، سیاسی قیدیوں کو سزائیں دلوا کر سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے اپنا منہ کالا کیا ہے۔ ملٹری کورٹس اور آئینی بینچ بنا کر ملک سے رول آف لا کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس سے ہمارا جی ایس پی پلس سٹیٹس بھی خطرے میں پڑ گیا۔ ملٹری کورٹس کی سزاؤں کے بعد پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو چکا ہے، اور اب بیرونی سرمایہ کاری ایک خواب ہے، کیونکہ جس ملک میں قانون کی حکمرانی کا جنازہ اٹھتا ہے، تو ایک تو انہوں نے یہ بتایا۔ دوسرا، انٹرنیٹ کی جو بندش ہے، انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہے، اور مستقبل جو آئی ٹی کا ہے اس کو بھی اس کے اندر آزادی ادارے رائے کو دبانے کے چکر میں یہ آپ نے اربوں ڈالر کا نقصان کر لیا ہے، اور پھر کروڑوں ڈالر کا نقصان تو باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ سیاسی عدم استحکام، ایجنسیوں کی سیاسی معاملات میں مداخلت سے ملک میں شدید سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور فراڈ الیکشن، جھوٹ فریب پر مبنی یہ ساری بات۔ دہشت گردی، انہوں نے کہا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک مرتبہ پھر دہشت گردی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، چونکہ خبریں وہ روز پڑھتے ہیں۔ لیکن آگے جو انہوں نے بات کی ہے نا، خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کی دوبارہ آبادکاری کی تجویز خود جنرل باجوہ نے تحریک انصاف کے دور میں کابینہ کے سامنے پیش کی تھی، جس پر مراد سعید، نور الحق قادری اور قبائلی علاقوں اور مالا کنڈ سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی تھی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقامی آبادی کو اعتماد میں لیے بغیر اٹھایا جانے والا کوئی بھی قدم دیر پا حل کی طرف نہیں لے جائے گا۔ کابینہ کے بعد اس وقت کی اپوزیشن کو بھی فوج اور سیکورٹی ایجنسیوں کی طرف سے بریفنگ دی گئی تھی۔ ہماری حکومت کے خاتمے کے بعد پی ڈی ایم حکومت کو بریف کیا گیا۔ اکتوبر 2021 میں جنرل فیض کا تبادلہ کیا گیا، اور اس کے بعد کبھی یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں اٹھایا گیا، اور نہ ہی اس پر ہمارے دور میں کوئی عمل ہوا۔ اگر آبادکاری سے ہی دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے تو مغربی بارڈر کے پار بمباری کیوں کی جا رہی ہے؟
تو ایک تو اس کو بلوچستان میں دہشت گردی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے حالات بے قابو ہیں. آئی ایس پی آر کو جواب تو ملٹری کورٹس پر بھی دینا چاہیے. کون سا قانون آپ کو جج جوری اور خود جلاد بننے کی اجازت دیتا ہے؟ ملٹری کورٹس کے ٹرائل شفافیت پر مبنی نہیں ہوتے. ہمارے دو مطالبات بالکل جائز ہیں. ایک انہوں نے 9 مئی اور 26 جو نومبر ہے اس کا جو ہے وہ بتایا ہے یہ کمیشن, اور دوسرا مطالبہ ان کا جو ہے وہ یہاں پہ ہے بڑا سادہ, اور وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. اگر حکومت مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ اقدامات نہیں دیتی تو ہمارے ترسلات زر کے بائیکاٹ کی مہم پورے زور سے جاری رہے گی. نواز شریف اب صرف سیاست کا 12واں کھلاڑی ہے. یہ ایک تو نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے بات جو ہے اب وہ کر دیا ہے. اچھا, دوسرا جو ہے نا وہ ایک اور بڑی عام معاملہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ عام اجلاس جو ہے آج باقاعدہ طور پر اس کا وہ جاری کر دیا گیا ہے اور بلا لیا گیا ہے. یہ عام جو اجلاس ہے یہ قومی اسمبلی کے اندر ہوگا, اور وہاں کمیٹی روم کے اندر, اور بند کمرہ اجلاس ہوگا, آن ان کیمرہ اجلاس ہوگا, اور اس کے اندر جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کو یہ میسج دے دیا گیا ہے اصل کیتر اور باقیوں کو کہ آپ نے 2 جنوری کو جو ٹائم ہے اس کے مطابق پہنچنا ہے, اور اس میں ریٹن طریقے سے جو اپنے مطالبات ہیں وہ تحریک انصاف جو ہے وہ سامنے رکھے گی. 2 ہی مطالبات ہیں جو عمران خان بار بار ذکر کر چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر جو حکومت ہے وہ کیا کرتی ہے. 2 جنوری پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ ہوگا. تمام اراکین کمیٹی کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحریری مطالبات اس کے اندر جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے. تو ایک تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک اور جو خبر ہے وہ بھی ہے, وہ آج شاہد اسلم صاحب جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے آج یہ مطالبہ کیا تھا جو سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے, کہ یہ اطلاعات ہے کہ جو بہت سارے وکلاء ہیں انہوں نے پیسے لیے ہیں, اور اربوں روپے, کوئی پتہ نہیں 1 ارب کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے جو وہ لے چکے ہیں, کہ ایک طرف سے وہ ہمدردیاں بھی سمیٹ رہے ہیں عوام کی, اور دوسری طرف فیسیں لے کے بھاری جو ہے وہ کیسز لڑے جا رہے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف کے جو ہے وہ حالانکہ دعوے دار بھی ہیں. تو انہوں نے کتنے پیسے کمائے ہیں, تو اس پہ مختلف طرح کے نون لیگ کے لوگوں نے اس کو مزید بڑھا چڑھا کے بیان کیا, جبکہ اصل جو صورتحال ہے وہ آئی ایل ایف کے لوگوں نے رکھی ہے, سلمان اکرم راجہ نے رکھی ہے کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا, اور آئی ایل ایف کے جو لوگ ہیں وکلاء ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم کوئی پیسہ نہیں لے رہے. ہاں, جو پروفیشنل وکیل ہیں جس طرح سلمان اکرم راجہ ہیں, اب ان کا پی ٹی آئی سے تعلق تو نہیں ہے, وہ تو اب ظاہر ہے پروفیشنل وکیل ہیں تو وہ فیس وصول کریں گے, اور اس کے اندر میرا خیال ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنا دوسری طرف سے قربانی دینی ہے, اور ان جو سلمان صفدر صاحب یا اس طرح کے جو پروفیشنل وکیلوں نے جس طرح مقدمات لڑے ہیں یہ تو بہت زبردست ہے, اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں. جتنا میں سمجھتا ہوں انہوں نے تیاری کے ساتھ, چونکہ ٹیم کو بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے اور آگے چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں, تو وہ اس کے اندر میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جو علیمہ خانم جو ہے ان کا ایک جعلی اکاؤنٹ مبینہ طور پر بنا کر ایک جو ہے وہ نون لیگی کچھ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. ایک خبر جو بڑی ہی عام ہے, اور یہ ایک صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے, اور یہ خبر جو ہے یہ یقینی طور پر اس نے تہلکہ مچایا ہے, اور یہ جو خبر ہے اس کا تعلق دراصل سجن جنڈال سے ہے. جنڈال جو ہے وہ ایک بھارتی کاروباری شخصیت ہیں, ارب پتی ہیں, 4 ارب ڈالر سے زیادہ ان کے جو ایسٹس ہیں اور ان کی ورتھ ہے. یہ مودی کے یار ہیں, نواز شریف کے بھی یار ہیں, تو یہ مشترکہ یار ہیں, اور یہ پاکستان کے اندر جو 2014 کے اندر بھی یہاں پہ آ چکے ہیں, مری کے اندر نواز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں, اور پھر جو ہے وہ نواز شریف جو مودی یہاں پہ آئے تھے اس کے اندر بھی ملاقات کے اندر جو پہلے جاتی عمرہ کے اندر جب کابل سے آتے آتے واپسی کے اندر رکے تھے تو اس کے اندر بھی ان کا بڑا کردار ہے. اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بیرون ملک کچھ مشترکہ کاروبار ہیں شریف خاندان کے ساتھ ان کے, تو ان کو ایک ایلچی سمجھا جاتا ہے مودی کا, اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس کے تانے بانے جوڑے جاتے ہیں. تو یہ ان کا یہ خبر دی ہے صحافی نے کہ یہ باقاعدہ طور پر, لیکن اس سے پہلے معذرت چاہتا ہوں, اس سے پہلے ایک اور خبر بلومبرگ نے دی ہے, اور خبر یہ ہے کہ پاکستانی کرنسی کو ایشیا کی سب سے کمزور کرنسی قرار دیا گیا ہے, اور 2024 کے اندر یہ ایک بات ہے. اچھا, دوسرا جو ہے نا وہ اس کے اندر جو بڑی عام چیز ہے وہ بتائی گئی ہے کہ اب یہ جو سجن جنڈال ہیں یہ پہنچے ہیں پاکستان, ٹھیک ہے, اور یہ جو جاتی عمرہ میں شریف خاندان کی شادی ہے نواز شریف کے پوتے کی,
اس کے اندر یہ شریک ہوئے ہیں. یہ اسٹیل ٹائکون ہے بھارت کے. اب اس کے اندر جو ہے یہ اس سے پہلے اس کے بھائی نوین جنڈال ہیں, وہ بھی اسٹیل کے کاروبار سے وابستہ ہیں اور وہ بھی ارب پتی ہیں. وہ کانگریس پارٹی سے رکن پارلیمان رہ چکے ہیں اور سیاست کے اندر بھی وہ رکن ہیں, یعنی عام کھلاڑی ہیں. اب یہ جو دعویٰ ہے, یہ وقاص ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں مسٹر جنڈال along with Mrs. سنگیتا جنڈال arrived لاہور فرام بمبئی by special aircraft. آگے انہوں نے نمبر بھی دیا ہے, یہ 11:45 پر آج 30 تاریخ کو یہ طیارہ جو ہے اس نے لینڈ کیا ہے لاہور کے اندر. ان کا یہ دعویٰ ہے, وقاص جو جرنلسٹ ہیں ایکس اکاؤنٹ سے انہوں نے شیئر کیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ باقاعدہ طور پر 11:20 پر 11:43 پر بلکہ یہ طیارہ لینڈ ہوا ہے, پرائیویٹ جنڈال کا جو طیارہ ہے, اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ اور کچھ وفد کے اندر اور بھی جو شخصیات ہیں وہ موجود ہیں. تو جنڈال خاندان کا پرانا تعلق ہے اور ڈپلومیسی اور کچھ چیزیں چلتی ہیں, بھارت کے ساتھ چلنی چاہیے, لیکن اس وقت پہلے 2014 اور 2017 کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ہاں جو اس حوالے سے بریف کیا جاتا تھا تو وہ تو اس وقت تو نواز شریف کو ان معاملات کی وجہ سے غدار کر کے پیش کیا جاتا تھا, لیکن اب جو ہے امید ہے اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان ایک پیج پر ہے, تو اس کو ملکی مفاد کے طور پر اب اس کو جو ہے وہ لیا جائے گا. بھارت کے ساتھ تعلقات اب ویسے بھی اچھے کرنے کا ایک خواب ہے, ویسے بھی مغربی بارڈر کی طرف معاملات کو شفٹ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, تو اچھی بات ہے, ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. آل شریف کی شادی کے اندر سجن جنڈال کا آنا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے, لیکن اب یہ خبر چونکہ وقاص جو ہے وہ صحافی انہوں نے دی ہے, مزید سورسز سے اس کی تصدیق تو نہیں ہے, لیکن بظاہر انہوں نے پورا وہ ڈیٹا شیئر کیا ان کے ایئر کرافٹ کا, تو لگتا یہ ہے کہ یہ خبر درست ہے, چونکہ آلریڈی پہلے بھی وہ آ چکے ہیں. تو شریف خاندان کا پہلے مریم نواز کا ایک جوڑا جو ہے وہ بھی کپڑے وغیرہ بھارتی وہ منگواتی رہتی ہیں, تو بھارتی ڈیزائنر کا آپ نے دیکھا ایک مہنگا جوڑا, اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. تو یہ بھارتی وفد کا آنا یہ ایک خبر ہے. جاتی عمرہ ویسے بھی آپ کو علم ہے پاکستان کے اندر ہے, لیکن شریف خاندان نے اس کا نام جاتی عمرہ ہی رکھا ہے, تو وہاں پہ بھارت کے اندر ہی وہ آئے ہیں, اگر جاتی عمرہ کے اندر ہے تو بظاہر ایسے ہی ہے. یہ ایک عام خبر ہے. اس پر کیا اب آتا ہے شریف خاندان کا رد عمل یا کیا بات ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. پاکستان زندہ باد.